نہیں بھجن اسکرین ہم شیئر نہیں کریں گے، کیونکہ اسکرین شیئر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ایک دو آیات تو نہیں پڑھنی، پھر بار بار کیا شیئر کریں گے اس کو۔ سورۃ حجرات کی ہم نے کل 13 آیات پڑھ لی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم یہ آپ لوگوں کی آخری کلاس ہوگی، کل جمعہ ہے، آپ کو چھٹی ہے۔ ہفتے والے دن انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں کا جو گروپ ہے واٹس ایپ والا، اس کے اندر ٹیسٹ بھیج دوں گا، اور وہ جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ لوگ مجھے میرے پرسنل میں اس کا جو جواب ہوگا وہ پھر بھیج دیجیے گا۔ پھر جن کا رزلٹ ہوگا وہ انشاءاللہ میں ان تک پہنچا دوں گا، اور احسان بھائی تک اس کی پوری رپورٹ پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ جو آج کی ہماری آیت ہے پہلی، وہ آیت نمبر 14 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا، ان اعرابیوں نے، ان گاؤں والوں نے، ان دیہاتیوں نے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہا ان لوگوں نے، آمنا کہ ہم ایمان لائے۔ کل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم صرف ایمان نہیں لائے، لوگ ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم لوگ یہ کہا کرو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے مان لیا، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور جب ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہو جائے گا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو پھر تمہارے عملوں میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں کی جائے گی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان بدوی لوگوں نے، ان بدوؤں نے، ان گاؤں کے رہنے والے عربیوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ ان سے کہیں تم ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ ان کو یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، یہ کہا کریں۔ ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب ان جو بدوی لوگ تھے، جو اعراب تھے، ان کا ایمان کیسا ایمان تھا؟ اللہ رب العزت کو یہ کہنا پڑا کہ آپ یہ مت کہیں کہ ہم ایمان لائے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ہم اسلام لائے۔ ان کا ایمان کے اندر ایسی کیا تھی؟ تو اس کے لیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بدوی لوگ، یہ وہی لوگ تھے جو قبیلہ غفار، قبیلہ مدنیہ اور قبیلہ جہنیہ کے تھے، اور یہ اپنے نفاق کی وجہ سے غزوہ حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس آ گئے تو یہ لوگ پھر اپنے لیے استغفار کرنے لگے، اپنے لیے یہ ہیلے بہانے تراشنے لگے۔ تو ان کا جو ذکر ہے وہ اگر آپ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 11 سے 16 کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، تو اس کے اندر ان کا ذکر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی تو یہ لوگ ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا۔ یہ لوگ کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے تھے، یہ لوگ گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے آپ رسول ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، لیکن ایمان ان کے دلوں کے اندر ابھی پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا۔ یہ لوگ اسلام کے ارکان کو بجا لاتے تھے۔ ہم نے کئی بار یہ بات اپنے درس کے اندر کی ہے کہ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کرنا ہے، پہلے تو دل سے تصدیق کرنی ہے، اس کے بعد زبان سے اقرار کرنا ہے، پھر اپنے عمل کے ذریعے بھی یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ
ہم ایمان لائے ہیں. اب جب باری آئی جہاد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، حکم کو ماننے کی، تو پھر یہ لوگ مانے نہیں. یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تو آسان آسان جو باتیں تھی نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، یہ کرتے رہے. لیکن جب باری آئی جہاد کی، جب باری آئی کو مالی یا جانی قربانی پیش کرنے کی یا مشکلات کو برداشت کرنے کی، پھر ان لوگوں کی ہوا نکل گئی. پھر یہ لوگ اس وقت یہ ساتھ اللہ کے نبی کے نہیں گئے. اور اس آیت سے یہ معلوم، یہ صاف ہوتا ہے کہ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے. اور ایک حدیث جبرائیل ہے صحیح بخاری کے اندر، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، ان کے پاس آئے اور آ کر ان سے کچھ چیزیں پوچھی. اب اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ جبرائیل ہے، صحابہ کرام کو تو اس کو کوئی شخصیت لگ رہی تھی. بڑی زبردست حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کپڑے اس کے بہت سفید تھے، بال اس کے بہت کالے تھے، اور وہ اللہ کے نبی سے آ کے یہ سوال پوچھے. تو حضرت جبرائیل نے یہ پوچھا کہ آپ فرمائیے کہ ایمان کیا چیز ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کہ تو ایمان لائے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، اور اس بات کا یقین رکھے کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے. جبرائیل نے پوچھا اسلام کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو صرف اللہ کی عبادت کر، اس کا شریک کسی کو نہ بنا، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ. یہ ایمان اور یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل کے افعال سے ہے، اور اسلام کا جو تعلق ہے وہ ظاہری اعمال سے ہے. ظاہراً جو عبادتیں ہماری ظاہر ہوتی ہیں، نماز ظاہر ہوتی ہے، حج ظاہر ہوتا ہے، روزہ جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ رمضان ہے، اس سے روزہ رکھا ہے. اسی طرح سے اب آگے جو اللہ رب العزت نے کہا ہے، اللہ نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر تم، یہ جو آگے ہے نا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ اب بھی اگر وہ لوگ، تم لوگ اپنا رویہ درست کر لیتے ہو، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، جو گزر چکا سو گزر چکا. اب بھی موقع ہے، ابھی موت نہیں آئی، ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں. پہلی جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ ہو چکی ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اپنی رحمت کے ساتھ جو تمہارے جو پرانے والے اچھے اعمال تھے، ہم ان میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اور تمہیں معاف بھی کر دیں گے، تمہاری پرانی غلطیوں کو معاف کر دیں گے. تو اس لیے اگر اب بھی کسی انسان کو کوئی غلطی اپنی نظر آ جاتی ہے، کوئی اسے رہبر مل جاتا ہے، کوئی اس کو کہتا ہے کہ تمہاری یہ غلطی ہے، اس کو درست کر لو، تو اگر واقعی وہ بات غلط ہو اس کو درست کر لیا جائے. پھر وہ یہ نہ سوچے کہ میں اتنے سال یہ کام کر رہا ہوں، اب اس کو درست کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. عام طور پر ہوتا ہے کسی بہن کو کہہ دیا جائے کہ آپ برقع پہنا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے گھر والے کیا کہیں گے، زندگی کے اتنے سال میں نے گزار لیے ہیں اور اب میں برقعے کی طرف چلے گی. کسی بھائی کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی داڑھی رکھ لیں، آپ پر خوب لگ رہی، اس کو بڑھا لیں اور بڑھا لیں، اس کو چھوڑ دیں، کٹوایا نہ کریں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ جی آپ سب کیا بتائیں، اب اتنے سال گزار لیے ہیں، اب کیا بتائیں، اب یہ کام کریں گے تو ماں بہن تانا دیں گی، باپ کہے گا، دوست کیا کہیں گے. میرے بھائی میری بہن، بات یہ ہے کہ جب نیکی کی ہدایت مل جائے، پرانے عمل پر معافی مانگ لینی چاہیے، اور نیا عمل جو سمجھ لگے نیکی کا وہ کر لینا چاہیے، اس پر شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پرانی غلطیوں کو معاف کر دے گا. کل قیامت کے دن ان لوگوں نے جن سے آج ہم ڈرتے ہیں اور فلاں 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 عمل نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ان لوگوں نے ساتھ نہیں ہونا. آگے آیت نمبر 15 ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. کہ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ ایمان والے لوگ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور پھر کسی چیز نے ان کو شک میں نہیں ڈالا، پھر وہ اپنے ایمان پر شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے پھر اپنی مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مسلمان ہیں. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور منافقوں کا تقابل پیش کیا. کیا حقیقی مومن کون ہے؟ حقیقی مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کیے گئے وعدوں پر مکمل یقین رکھتے ہیں،
وہ مفاد پرست نہیں ہوتے، وہ یہ نہیں کرتے کہ اسلام کا یہ حکم اچھا ہے، ہماری مرضی کا ہے تو یہ مان لیں، یہ حکم ہم سے اوکھا ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، اس میں ہماری برادری آتی ہے، اس میں ہماری ذات آتی ہے، اس میں ہمارے ماں باپ کو اوکھا لگتا ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ بلکہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا معاملہ ہے، تو پھر وہ لوگ کسی قسم کے شک میں نہیں پڑتے، پھر وہ لوگ فوراً اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں، منافقوں کی طرح ہیلوں اور بہانوں سے راہ فرار اختیار نہیں کرتے۔ اور یہی لوگ اصل میں کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ آیت نمبر 15 ہم نے بھی پڑھی۔ آیت نمبر 16 قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنے دینداری اللہ کو بتاتے ہو، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ تو ہر بات جانتا ہے، جو کچھ بھی وہ زمین پر ہے یا وہ آسمان کی بات ہے، واللہ علی کل واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ہمارا اسلام لانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت بڑی بات ہے، جبکہ ایسی بات نہیں تھی۔ یہ بات تو تب کی ہے جب اسلام نے عروج پکڑ لیا، پھر چڑھتے سورج کو تو سب سلام کرتے ہیں۔ جو اس وقت راسخ العقیدہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، جن کے اندر ایمان نے ابھی جڑ نہیں پکڑی تھی، جو آیت نمبر 14 کے اندر ہم نے پڑھا ہے، تو وہ لوگ تو اسلام لے آئے اللہ کے نبی کی فتوحات کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے اپنی جان اور اپنی مال کی حفاظت کے لیے، اور پھر ان لوگوں نے مال غنیمت سے اپنا حصہ بھی طلب کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم اللہ کو پتہ ہے کہ تم جو ایمان لائے ہو تو کیسا ایمان لائے ہو، اور اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ بات آسمان کی ہو چاہے وہ بات زمین کی ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہماری تنہائیاں، ہماری مجلسیں، ہماری پارٹیاں، ہمارے بند کمروں کی سیاست، ہماری بند کمروں کی منافقت، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے کہ ہم کیسے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے۔ آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، کہ وہ لوگ جتلاتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، تم نے اسلام لا کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے مومن ہو تو پھر اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ہدایت دی ہے ایمان قبول کرنے کے لیے۔ کہ وہ لوگ اللہ کے نبی پر اسلام یہ کہتے تھے کہ ہمارا اسلام لانا آپ پر احسان ہے، تو اے نبی آپ ان کو کہہ دیں اپنے اسلام لانے کا مجھ پر تم احسان مت چلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، اور اگر تم فی الوقت اپنی بات کے اندر سچے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب جو یہ اعراب کے قبائل تھے، جو بدوی قبائل تھے، جو گاؤں کے لوگ تھے، یہ کن اغراض کے تحت اسلام لائے تھے؟ ایسے بدو لوگ اسلام لا کر احسان جتاتے تھے کہ ہم تو خود ہی فرما بردار بن کر آ گئے ہیں اور آپ کو ہمارے خلاف کوئی جنگ لڑنا پڑی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اب ہماری طرف توجہ کریں، ہمیں کوئی مال دیں، آپ کو اللہ نے مال غنیمت دیے ہیں، ہمیں بھی کوئی مال سے نوازیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہا کہ ان کو کہہ دیجئے اگر تم ایمان لائے ہو تو اپنی ذات کے لیے لائے ہو، ورنہ تمہارا بھی وہی اشر ہوتا جو دوسرے کافروں کو آ رہا ہے، ورنہ یہ لوگ بھی مسلمانوں کی تلواروں کا اور تیروں کا شکار بن جاتے۔ تو اس لیے اسلام لانے کا مجھ پر اثر کیا جتلاتے ہو، بلکہ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی کہ تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ گئے،
تمہارے مال اور تمہاری جانیں محفوظ ہو گئی اور تمہاری پٹائی نہیں ہوئی، تمہیں مار نہیں پڑی، اور یہ تم کیا، یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے اور تم جو ہے وہ الٹا ہمیں جتلا رہے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ دیکھو اگر تم فی الوقت سچے ایماندار ہو تو تمہیں یہ بات کہنے میں شرم آنی چاہیے۔ آگے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تعالی ہر اس چیز کو جانتا ہے جو بے شک غائب ہو، پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ بے شک جانتا ہے غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے جو غیب ہیں، اللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے جو ہم لوگ سب عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بہت سارے اسباق دیے ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر اس کی آخری آیت تک ہمارے لیے سبق ہی سبق ہے، کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کی جائے، نبی کا ذکر اس طرح سے نہ کیا جائے جس طرح سے ہم اس میں ذکر کرتے ہیں، اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، عمل ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے رسول کے آگے آواز کو نیچے رکھنے والے ہی کی مومن لوگ ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے اونچی اونچی آوازیں دے کر پکارتے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں، آپ اگر صبر کرتے یہ لوگ آپ ان کی طرف خود آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے، اگر کوئی غیر معروف آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ اس خبر کے چکر میں تم کسی کو نقصان پہنچا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک بات جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اس لیے معاملات کے اندر ان پر پریشر نہ ڈالا کرو، ان کی بات کو سنا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا بتایا کہ تمہارے دلوں کے اندر جو ایمان راسخ کر دیا ہے یہ اللہ کی تم پر نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مسلمان کے حقوق بتائے کہ مومن جو ہیں بھائی بھائی ہیں، اگر لڑ پڑے تو ان کی صلح کروا دیا کرو، اور صلح کروانے کے عدل اور انصاف سے کام لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تمیز سکھائی کہ لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، الزام تراشی نہ کرو، برے ناموں کے ساتھ مت پکارو، اور فاسق نہ بن جاؤ گناہ کر کر کے، اپنے ایمان کا جائزہ ہمیں لیتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ہماری جو باتیں تھیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کہا کیا، کہ تم تجسس نہ کرو، تم غیبت نہ کرو، اور بدگمانی نہ رکھو ایک دوسرے کے ساتھ، بہترین سوچ رکھو۔ اور غیبت کرنے کو اللہ رب العزت نے اپنے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی اوقات بتائی کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے قبیلے، تمہاری یہ ذات پات، یہ میرے ہاں کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اللہ کے ہاں تو جو متقی اور پرہیز ہے وہ وی آئی پی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ اربوں کی باتیں بتائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ لوگ اللہ کے نبی پر احسان جتلاتے تھے، جس طرح ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام لانا اور ہمارا ایمان لانا شاید اسلام کے اوپر یا ایمان کے اوپر کوئی ہمارا احسان ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک خصلت بتائی ہے کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ پھر وہ ایک تو اپنے دین کے اندر شک نہیں کرتے، اور دوسرا اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، جہاں مال کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مال دیتے ہیں، جہاں جان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جان بھی دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی ہے کہ میں سب کچھ جاننے والا ہوں، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، جو کچھ زمین پر ہو رہا ہے، جو کچھ آسمان میں ہو رہا ہے، تم مجھے اپنے ایمان کے ساتھ اپنے اسلام کے ساتھ مجھ پر کوئی احسان مت جتلاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اگر ہم بھی کسی ہندو کے گھر
کسی عیسائی یہودی کے گھر کسی اور ایسے بندے کے گھر پیدا ہوئے ہوتے جو اللہ کو نہ ماننے والا تھا تو پتہ نہیں ہمارا کیا اچھا ہوتا. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ تمام قسم کے غائب چیزیں چاہے وہ تم لوگ کرتے ہو وہ تم لوگ کرنے کا سوچتے ہو. ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھیری رات کے اندر کالے پتھر کے اندر کالے رنگ کی جو چوٹی ہوتی ہے وہ بھی جب اللہ کو پکارتی ہے تو اللہ اس کی بات بھی سنتا ہے. تو ہم لوگ تو اتنے بڑے انسان ہیں تو کمرہ بن کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ ہماری تمام معاملات کو جانتا ہے, دیکھنے والا ہے, سمجھنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی بھی ممبر کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے. میں آپ لوگوں کے مائک آن کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب وہ ٹیسٹ صبح ہوگا کہ ہفتے والے دن؟ جی میں کوشش کر کے کل بنا کے بھیج, جب بھی میں بنا کے بھیجوں گا جی یا کل جمعہ ہے کل بنا کے بھیج دوں گا. اس کے بعد آپ کے پاس ایک دن پورا ہوگا تو وہ پھر مجھے پرسنل میں جو ممبران ٹاسک دینا چاہیں وہ پھر پرسنل میں مجھے اپنا نام اور شہر لکھ کے تو مجھے بھیج کے 7 ٹیسٹ بھیج دیں. میں چیک کر لوں گا, اس کے نمبر جو ان کے بنتے ہوں گے وہ ان کو بتا دوں گا. اس کے بعد احسان بھائی تک آپ لوگوں کی رپورٹ پہنچا دوں گا. جی بہت شکریہ. تاکہ انہوں نے جو سند وغیرہ دے دی ہے وہ دے سکے. جی کسی اور ممبر کا کوئی سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہو, کوئی بات پوچھنی ہو یا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو. آج یہ کلاس ہماری آخری ہوگی, نیکسٹ سیشن ہم اپلائی جوائن نہیں کریں گے. جی کل بھجوا دوں گا ٹیسٹ میں. اگر میں نے کل بھجوایا تو ہفتے والے دن تک سبمٹ کر دیجیے گا. اگر میں نے ہفتے کو بھجوایا تو اتوار والے دن تک سبمٹ کر دیجیے گا. پورا ایک دن میں آپ لوگوں کو 24 گھنٹے دوں گا ٹیسٹ کے لیے. جی کسی اور ممبر کا کوئی سوال کو پوچھنا چاہے تو ٹھیک ہے, ورنہ مجھے دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جتنے لوگ بھی ساتھ رہے ہیں, کوئی غلطی کوتاہی اگر مجھ سے ہو گئی ہو یا میری کوئی بات بری لگ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت ہے. انسان ہوں, آپ کے اس وقت آپ کے استاد کے رتبے پر ہوں, لیکن ان ہونے کے ناطے سے کوئی سخت کلامی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت. اللہ ایمان کے اسلام کے ساتھ اس دنیا کے اندر رکھے اور جو دے تو اس حالت میں دے کہ ہم اللہ رب العزت کو کی گواہی دے رہے ہوں کہ ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جس کا آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوئے وہ جنت میں جائے گا. جی جزاکم اللہ خیر. شاہد اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. تمام ممبران کو کسی بھی ممبر کی کوئی بھی چیز پوچھنے والی ہوگی تو وہ آپ کا جو واٹس ایپ والا گروپ ہے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کئی ممبران ایسے بھی ہیں جن کا رابطہ جو جانتے ہیں مجھے, تو جو جاننے والے ہیں وہ تو پھر پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو پتا ہوگا کہ کلاس کی کتنے منٹ ہے؟